بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس سے گزشتہ ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر آپ یکسوئی کے ساتھ، توجہ اور ارتکاز کے ساتھ، فل دھیان کے ساتھ اگر آپ کسی چیز کے پر محنت کرتے ہیں تو وہ محنت کا پھل آپ کو ضرور ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ جب کسی مادی چیز کے لیے کوشش کرتا ہے تو وہ اس کو حاصل کر لیتا ہے۔ مکان بنانا چاہیں تو اس کی بنیاد سے لے کر اس کی چھت تک ایک ڈھانچے کا ہونا، اس کے لیے نقشے کا ہونا، اس کے لیے اوزار کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ بغیر اوزار کے، بغیر نقشے کے آپ ڈھانچہ تو کھڑا کر لیں گے لیکن شاید کہ وہ ریت کی دیوار ثابت ہوں۔ اس لیے اس کے لیے تجربہ کار ہونا، کاریگر ہونا، علم کا ہونا، محنت کا ہونا، ذوق اور شوق کا ہونا ضروری ہے۔ بد دلی اور بے دہانی سے جو کام کیا جائے گا وہ نفع بخش اور فروٹفل نہیں ہوگا۔ مادیت اور روحانیت کا جب کمپیریزن کیا جائے، ان کا مقابلہ کیا جائے، ان کو توازن میں رکھا جائے تو روحانیت ہمیشہ نمبر 1 پہ ہوتی ہے، کوئی اسے مانے یا نہ مانے۔ ہر وہ کام جس کے اندر انسان فیل ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے، تو پھر وہ سوچتا ہے تسبیح ہو، مصلی ہو، ذکر الہی ہو۔ کسی بک میں ایک واقعہ پڑھا تھا تاریخی لحاظ سے، تاج محل جو دنیا کا شاہکار ہے، کسی کاریگر نے اس کا نقشہ، اس کا ڈیزائن کیا، اس کو بنایا، آج دنیا اس کو دیکھنے کے لیے جاتی ہے۔ جب بہت عرصہ بیت گیا تو بادشاہ کے حاشیہ برداروں نے بادشاہ کے کان بھرنا شروع کر دیے کہ یہ مستری اپنی مزدوری کو بڑھانے کے لیے، دن کو بڑھانے کے لیے، دیہاڑی کو بڑھانے کے لیے یہ اتنی دیر لگا رہا ہے۔ اتنے چھوٹے سے اتنے کمرے کو بنانے کے لیے اتنا وقت تو درکار نہیں ہوتا، کئی سال لگ گئے، اس سے تو پورا ملک تعمیر کیا جا سکتا تھا۔ یہ بات اس مستری تک پہنچی۔ مستری کا کمال کیا تھا کہ وہ قرآن پاک پڑھتا، قرآن کی آیات کے اندر غور و تدبر اور فکر کرتا، پھر اٹھ کر سجدے میں جا کر اس تصور کو، اس خیال کو پختہ کرتا، پھر وہ ڈیزائن، وہ پتھر تراشتا، پھر آ کر لگاتا۔ اگر اس تصور اور خیال کے مطابق فٹ آ گیا تو ٹھیک، نہیں تو پھر دوبارہ یہی کام کرتا، قرآن کو دیکھتا، سجدے میں جاتا اور وہاں تخلیق کاری کا جو ذہن ہوتا ہے اس کو یکسوئی کے ساتھ حاضر کر کے ڈیزائن کو بناتا۔ عرصہ جب بیت گیا اور بادشاہ نے اس کو بلا لیا، جب شکایت پہنچی، اسے کہا کہ اتنے دن لگا لیے، اتنا عرصہ لگا لیا۔ نے کہا اچھا جلدی سے تعمیر کر لیتا ہوں۔ واقعہ سچا ہے یا جھوٹا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، میں نے صرف نقشہ دیکھا ہے، وہاں کا وزٹ کیا نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اس مستری نے چھت کے اندر کوئی ایسا سوراخ چھوڑ دیا جو آج کی جدید ٹیکنالوجی مائکروسکوپ سے بھی اس سوراخ کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ جب بارش ہوتی ہے تو وہ پانی ٹپکتا ہے اور اس کے اندر آتا ہے وہ پانی۔ اس لیے کہ کسی بھی عمل کے اندر، کسی بھی کام کے اندر جب اخلاص کی بجائے بدنیتی آ جائے، جب کسی کی باتوں کے اوپر توجہ کر کے اپنی توجہ کو ان لوگوں کی طرف کر دیں اور خدا کی طرف سے ہٹ جائے گی تو اللہ بھی کہتا ہے جا پھر تو کامیاب ہو کے دکھا۔ اس لیے یکسوئی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کیمیاگر کو دیکھے، وہ کلی کو چاندی بنا سکتا ہے، چاندی سے سونا بنا سکتا ہے، کتنی محنت درکار ہے،
मरता मर जाएगा, लेकिन ये नुस्खा, ये टोटका किसी को नहीं देगा कि कली से चांदी, तांबे से सोना कैसे बनाया जाता है। कितनी छुप छुप के मेहनतें करता और कौन कौन से पापड़ नहीं बेलता कीमियागर। इसी तरह बड़े से बड़े हकीम नुस्खा जब बनाते हैं तो उसकी मिकदार को किस किस अंदाज से सोचना है, रखना है। डॉक्टर को देखें, इंजीनियर, पायलट, जितने भी बड़े बड़े फनकार हैं, कितनी मेहनत करते हैं, बिलाखिर कामयाब होते हैं। तो क्या रूहानियत इतनी गई गुजरी है कि बस तस्बीह को वक्ती तौर पे हाथ लिया, स्पीड लगाई, पढ़ा और कामयाबी के मुतमन्नी हो गए। और हमने बहुत पढ़ा है जी, कोई कामयाबी नहीं मिली है। बहुत पढ़ते हैं जी, नमाज़ें पढ़ते हैं, सजदे भी करते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो रहे हैं। बात आपकी सच है। वुज़ू के दौरान कभी देखा कि वुज़ू हम किस तरीके से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किबला रुख बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? क्या आपने टॉयलेट और वाशरूम को कभी देखा? गौर करना ज़रा। नमाज जब पढ़ते हैं तो सुबहान रब्बियल अज़ीम और सुबहान रब्बियल आला के ऊपर कभी गौर किया कि हम क्या पढ़ रहे हैं और किसके सामने सरब सजूद हूँ, सरनगू हूँ? देखा कभी? अत्तहियात पढ़ रहे हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद पढ़ रहे हैं, सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ रहे हैं। क्या इनके मानी और अल्फाज पे गौर किया कभी? इसीलिए जो वजीफ़ा पढ़ा जाता है उसके ऊपर गौर और फ़िक्र तदब्बर किया जाता है। बहरहाल जितनी भी चीज़ें मैं आपको बतला रहा हूँ अपनी शोहरत के लिए नहीं, अपने किसी ज़ाती मुफाद के लिए नहीं कि आप मेरी वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कभी कहा? मैं कहता हूँ कि आपकी मेहनत ज़ाय ना हो, आप जो कुछ पढ़ रहे हैं उसका फल आपको मिले, और जब आपको फल वो मिलना शुरू हो जाए आप खाना शुरू कर दें। जब पेट भर जाता है तो फेंकना शुरू कर देते हैं। हाँ, समझे? तो इसलिए आपकी मेहनत को रायगां होने से बचाने के लिए ये बुनियादी बातें आपको बता रहा हूँ। आप अगर किसी के ज़हन को पढ़ना चाहें, आप ऐसा करें कि एक कागज़, मोटा गत्ता टाइप मोटा कागज़ लें और उस पर लफ्ज़ अल्लाह लिख लें खूबसूरती के साथ। जितना खूबसूरत ख़त्ताती आपकी होगी इतना ज़्यादा आपके दिल को वो भला लगेगा। दिल नशीं और दिलकश हो, दिलकुश ना हो, दिलकश हो। और उसको अपने कद के सामने खड़े होकर अगर है तो अपने कद के सामने बिल्कुल सामने, और अगर बैठ के अगर पढ़ना चाहें तो बिल्कुल उस बैठने के बराबर बिल्कुल आँखों के सामने हो। मैंने एक मिस्त्री को देखा ना, मेरे घर का प्लस्तर कर रहा था, वो दीवार के अंदर सुराख कर रहा था जहाँ वो डंडे फंसा के ना ऊपर वो गो बनाते हैं जिसको। तो उसने एक सुराख जो पहले से वहाँ मौजूद था तकरीबन 6 इंच ऊपर किया। मैंने कहा ये दीवार ख़राब कर रहे हो क्या? को मुफ्त का तो माल नहीं है। उसने कहा जी बेशक आप नाराज़ हो, हमने अपना ज़ाविया देखना है, हमने इसको बिल्कुल अपनी नज़र के सामने रखना होता है। सुराख के ऊपर नीचे होते रहते हैं, खुड्डे बंद कर देंगे हम, लेकिन हमने अपने उस ज़ाविये को देखना है, हमने अपने वो आँखों की सीधाई में देखना है कि ये हमारे बिल्कुल सामने न यूँ करके देखना पड़े और यूँ करके देखना पड़े। जब वो खामोश हो गया तो इसी तरह बिल्कुल आप अपने सामने उस कागज़ के ऊपर लिखे हुए अल्फाज को, लफ्ज़ को, इस्म को, नाम को आप देखें, तवज्जो के साथ देखें। ना इधर की ख़बर हो ना इधर की ख़बर हो, दाएं बाएं हर जिहात सित्ता से बेखबर होकर आप सिर्फ़ अपनी तवज्जो को उस लिखे हुए हुरूफ, हर्फ, लफ्ज़, इस्म के ऊपर गौर व फिक्र करें ये क्या लिखा हुआ है। उसके नक्शे को, उसका डिज़ाइन को अपने ज़हन के अंदर नक्श और पवस्त करें और अपनी रूटीन बढ़ाते जाएं। 2 मिनट से शुरू करें, 4 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ज़हन में रखें। इसकी लंबाई इतनी है, इसकी मोटाई इतनी है, इसकी चौड़ाई इतनी है, इसका हुजम इतना है, इसका तनासब ये है। और जब वो आपके ज़हन में नक्श हो जाए फिर उसके बाद आप एक दूसरी सोच लें कि इसके अंदर से रोशनी निकल रही है, फैल रही है,
وہ روشنی پھیلتی جائے گی، حد نظر تک پھیلتی جائے گی، آپ اس روشنی کے اوپر غور و فکر کریں۔ پھر وہ جو کلر ہے، کلر بلو ہے، ریڈ ہے، گرین ہے، یلو ہے، جو بھی ہے، اور ایک دن آپ اس روشنی کے اندر، اس کو میں روشنی کہوں، آپ کہیں گے یہ پاگل ہو گیا ہے، اس نور کے اندر جو بالکل سیاہ ہوگا، بالکل اندھیرا ہوگا، آپ اس کے اندر ڈوب جائیں گے۔ دیکھنا پھر اس بلیک نور کے اندر، اس اندھیرے کے اندر آپ کو کیا نظر آتا ہے۔ میں بڑا حیران اور متحیر ہوتا تھا جب بھی کسی مراقبے کے لیے بیٹھتا، کسی اسم کو پڑھنے کے لیے بیٹھتا، مجھے جھاڑیاں نظر آتی تھی، اندھیرا نظر آتا تھا دور دور، میں پریشان ہو جاتا تھا، میرا مراقبہ میرا۔ لیکن اللہ بھلا کرے، ایک آدمی کا یہ کتاب ہے رسالہ کوشیریہ، شیخ عبد الکریم کوشیری کا لکھا ہوا، یہ شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی 200-250 سال پہلے گزرے ہیں، تصوف کی سب سے پہلی کتاب ہے۔ اس کے اندر جب میں نے اس صورتحال کو دیکھا، پڑھا، دل مطمئن ہو گیا۔ اور پھر جب ان اقسام کو دیکھا، وہ لطائف ستہ جو ہوتے ہیں، جن کے نور، جن کی روشنیوں کے کلر مختلف ہوتے ہیں، پھر جب دیکھا تو دل کو تسلی ہوئی۔ سب سے کمزور ترین جو آپ کو، سب سے پہلا نور جو آپ کو دکھائی دے گا، یہ آپ اپنے بھوؤں کے درمیان تھوڑا سا رگڑے نا ماتھے کے اوپر، بلو کلر آپ کو نظر آئے گا، آنکھیں بند کر کے دیکھیں، سمجھے؟ کبھی یلو نظر آئے گا، کبھی بلیک نظر آئے گا، بلیک تو بہت آخر میں جا کے آتا ہے۔ اسی طرح جب آپ لیٹیں، جت لیٹ جائیں، آنکھیں اپنی بند کر لیں، نیم بند کر لیں یا فل بند کر لیں، آپ یہ سوچیں کہ آسمان کے اوپر سے اس رنگ کی روشنی، آپ گرین تصور کر لیں، یلو تصور، لیکن جو پہلے دن تصور کریں اسی کو جب تک تصور پختہ نہ ہو، وہ چیز آپ کے ذہن میں اور آپ کے دماغ میں، آپ کے دل میں رچ بس نہ جائے، اس کو تصور کو چھوڑے نا۔ اور پھر جب آپ اس کے اندر کامل ہو جائیں گے، ٹیلی پیتھی والوں سے پوچھ لینا کہ ہم نے کون سی ایکسرسائز کی ہے، کون سی ریاضت کی ہے، کون سی مشق کی ہے، پھر آپ دیکھ لینا۔ اور جب آپ کسی اسم کو لے کر بیٹھتے ہیں، اسم کو، تو پھر تو نور علی نور ہے، وہ بھی اللہ کے اسم۔ تو اس اسم بصیر کو، یا بصیرو یا بصیرو، 302 مرتبہ، 302 مرتبہ آپ اس کو پڑھیں، اس اسم کے عدد کے مطابق پڑھیں، اور پھر تصور کریں، اسی کو سامنے لکھ لیں۔ اللہ تو اس میں ذات ہے، اس کے اندر تو تمام صفات بھی اور تمام ذات ہی موجود ہیں۔ کامیابی کسی کو ملے تو وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھے، اگر نہ ملے، لیکن جو اس کے صفاتی نام ہیں، اللہ کے صفاتی نام ہیں، ان میں سے آپ کسی ایک کو چوز کر لیں، پھر اپنی ایکسرسائز، اپنی مشق، اپنی ریاضت جاری رکھیں۔ آپ دلوں کو کیا، دماغوں کو بھی پڑھیں گے۔ اعتراض کرنے والے کرتے رہیں گے، اور میری ویڈیوز کے اوپر اکثر یہ لوگ کہ کیا بکواس ویڈیو ہے۔ واقعہ یہ باتیں آپ کو کوئی بکواس کرنے والا ہی بتائے گا، سمجھے؟ تو اس لیے کمنٹ جو آپ مرضی کریں، میرا کام ہے آپ کو وہ چیز سکھانا، وہ بات بتانا جو آپ کے لیے سود مند ہو، فروٹفل ہو، فائدہ مند ہو۔ بے شک آپ میرے لیے جو رائے رکھتے ہیں، جو نظریہ رکھتے ہیں، سوچ رکھتے ہیں، وہ آپ کی ہے نا، میری نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو جہل دونوں ایک شخصیت کو دیکھ رہے تھے۔ ایک نے کہا کتنی گھٹیا الفاظ استعمال کیے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ عالی شان الفاظ استعمال کیے کہ مثال نہیں۔ کسی دیکھنے والے نے، سننے والے نے کہا کہ شخصیت ایک ہے، الفاظ دیکھیں، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، المرء مرآۃ المؤمن، انسان کے لیے، مومن کے لیے آئینہ ہے۔ جب وہ سامنے کھڑا ہوتا ہے نا آئینے کے، تو وہ پھر وہی کچھ آئینہ دکھاتا ہے جو انسان کے اوپر لبادہ ہوتا ہے۔ کالا ہو تو وائٹ نہیں دکھاتا، وائٹ ہو تو ریڈ نہیں دکھاتا، جو ہوگا وہی ہنستے کو مسکراتا اور مسکراتے کو ہنستا نہیں دکھاتا، روتا نہیں دکھاتا۔ ہاں، شیشے کا ایک کمال ضرور ہے، رائٹ کو لیفٹ اور لیفٹ کو رائٹ دکھاتا ہے، رائٹ کو لیفٹ اور لیفٹ کو رائٹ دکھاتا ہے۔ سوچئے گا اس بات پہ۔
تو اس لیے جو مرضی کریں، اس میں یہ آپ اسیر کو لکھ لیں آپ کاغذ کے گتے پہ، اور اس کے اوپر آپ پھر لمٹ نہ پوچھئے کہ کتنے دن پڑھنا ہے، اپنی روحانیت سے پوچھئے، اپنے دل سے پوچھئے، اپنے دماغ سے پوچھئے، اپنے ذوق اور شوق سے پوچھئے، دنوں کی تعداد نہ پوچھئے۔ جب آپ پڑھتے 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 آپ ایک دن اس کے اندر گم ہو جائیں گے تو آپ کو دن بھی بھول جائیں گے، صدیاں بھول جائیں گی، یہ بات یاد رکھنا۔ آپ استعداد کو دیکھیے، بس اپنی روحانیت کو دیکھیے، اپنے دل سے پوچھئے کہ میں نے کتنے دن پڑھنا ہے، اپنے ذوق اور شوق کو دیکھیے۔ وہ اکبر بادشاہ کی بات، میری بات لمبی ہو جاتی ہے لیکن سمجھانے کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں۔ اکبر بادشاہ کو دیکھے، کبھی اس نے نماز پڑھی، لوگوں نے کہا کہ جب سجدہ کرتے ہیں تو کعبہ نظر آتا ہے، سن سن کے وہ بھی تھک گیا، پک گیا، اور آخر ایک دن آ گیا، مسلے پہ کھڑا ہو گیا۔ جب اس نے سجدہ کیا، سجدہ ہو گیا لمبا، اور پیچھے والے تھک گئے، اٹھ کے چلے گئے، تو جب اس نے سجدے سے سر اٹھایا، سلام پھیرا، پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، بلایا سب کو، کیوں حضور آپ نے سجدہ بہت لمبا کر دیا تھا؟ تو اس نے بھی آگے کمال جواب دیا، تم تو روز کے نمازی ہو، جو ہی سر سجدے میں رکھتے ہو تو نظر آ جاتا، میں نے آپ پہلی دفعہ دیکھا ہے، تو دیر تو لگنی تھی نا، تو اس لیے دیر ضرور لگے گی لیکن نظر ضرور آئے گا، کعبہ نظر ضرور آئے گا۔ آپ اس گنبد خضرا کو اپنے ذہنوں میں، اپنے دل میں سما لیں، یہ آپ کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے میں آپ کے دل و دماغ میں رچ بس جائے گا۔ اسی طرح اللہ کے کسی نام کو لے لیں، اللہ آپ کو ہر عمل میں کامیابی عطا فرمائے۔